کہ بندوں میں جب گمراہی پھیلتی ہے تو بندگان خدا میں، اب دیکھیے امت کیا کرے، امت تو پریشان ہے۔ جب امت کے اکابر سارے کے سارے حق بن جائیں اور یہ حق آپس میں ٹکرانے لگے تو فرمایا انسانوں میں اگر ہم نے ہدایت کا قبلہ کسی کو بنایا تو وہ علی ابن ابی طالب کو بنایا۔ احادیث جب آپس میں ٹکرا جائیں اور سمجھ میں نہ آئے کہ سارے کے سارے مولوی حدیث پڑھ رہے ہوں، کہ آج کا جوان یونیورسٹی کا پڑھا لکھا کہے کہ میں نے راہ حق کی تلاش میں جانا ہے، بریلویوں کے مدرسے میں جائے تو ایک بات سنے، اہل حدیث کے مدرسے میں جائے تو دوسری بات سنے، شیعوں کے مدرسوں میں آئے تو تیسری بات سنے۔ اب یہ جوان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ مولانا ہم تو دین حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، کسی نے یہاں تک بول دیا کہ رمضان شو ہوتا ہے، چار چار مولوی ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں، ایک سوال ہوتا ہے چاروں کے چاروں مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بحث اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہ جو مدرسوں میں جا کے اتنا دین پڑھ کے ان کو پتہ نہیں لگا کہ حق و باطل کیا ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا چار کتابیں پڑھ کے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ تو آج کی نسل کنفیوز ہوتی جا رہی ہے حق و باطل کو پہچاننے میں۔ یہ رسول خدا تھے جنہوں نے انسان کو بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تبھی فرمایا کہ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی ابن ابی طالب کہاں جا رہے ہیں۔ تو جب کنفیوز ہو جاؤ شخصیات میں کہ امت ساری شخصیات کا احترام کرے، ایک طرف نبی کی زوجہ، ایک طرف طلحہ و زبیر، اب دیکھیں یہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، اب کہے گا میں کس کا ساتھ دوں گا؟ تو فرمایا جب کنفیوز ہو جاؤ شخصیات میں تو میں نے شخصیات میں اگر کسی کو حق بنایا ہے وہ علی ابن ابی طالب کو بنایا ہے۔ اب ایک طرف احادیث میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، چلو شخصیات کا پتہ لگ گیا، لیکن یہاں پر آپ ٹی وی اور یوٹیوب کھولتے ہو، ایک مفتی بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ، شیعہ بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ، اہل حدیث بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ، بریلوی بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ۔ اب امت تو رسول کو مانتی ہے نا، اب دونوں نے مدرسوں سے پڑھا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے رسول نے کہا، یہ بھی کہہ رہا ہے رسول نے کہا، اور اتنا کنٹروڈکشن ہے نا حدیث میں، ایک طرف رسول کہہ رہے ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، دوسری طرف کہہ رہے ہیں حاکم ظالم بھی ہو لیکن بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک طرف بولے کہ عامر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ برائی کو مٹاؤ اچھائی کو عام کرو، دوسری طرف کہیں کہ اگر حاکم فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے، شیطان کی آواز اس کے اندر سے آ رہے، تمہارے دین کو بھی فاسد کر رہا ہے، تمہیں اجازت نہیں کہ تم حاکم کے خلاف قیام کرو۔ اب یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب افراد میں کنٹروڈکشن آ جائے تو فرمایا علی کو دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے، جہاں علی جائے گا وہاں حق جائے گا۔ اور فرمایا جب احادیث میں ٹریڈیشنز میں کنٹروڈکشن نظر آئے تو حدیث کو کس کے ساتھ ملانا؟ قرآن کی آیت کے ساتھ ملانا۔ بڑے سے بڑا مفتی بھی کہے کہ یزید پہ لعنت نہیں آتی لیکن قرآن کی آیت اٹھانا، خدا کہہ رہا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ تو اگر حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے تو فرمائیے میری حدیث نہیں ہے، اسے یا دیوار پر مارو یا جوتے کی نوک پہ رکھو، کیونکہ کبھی بھی نبی قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ جو قرآن بولتا ہے اسی کی تشریح محمد رسول اللہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کس طرح انہوں نے احادیث میں رد و بدل کیا اور امت کو کنفیوز کیا۔ یہ شاید میں نے پچھلے سال پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، مشہور ہے اہل سنت میں ایک حدیث، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے تمہیں کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ اور کیا کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ ہے۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ اب میں کہوں کہ حق تھیوری ہے، آپ کہیں گے مولانا حق کا کوئی جسم ہے، حق کو مجھے پریکٹیکل کر کے دکھائیے۔ تو کہا کہ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ حق کی تھیوری کہاں جا رہی ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ امیر المؤمنین ہیں لباس حق، جامع حق، کہ مثلا قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا کہ لا حکم الا اللہ، یہ نعرہ حق کا ہے کہ نہیں؟ تھیوری ہے ایک، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا، نعرہ ہے، تھیوری ہے۔ اب سوال یہ ہے کبھی اس تھیوری کو میں اٹھاتا ہوں، کبھی فلاں اٹھاتے ہیں، کبھی فلاں اٹھاتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے سمجھ میں آئے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ دو لفظ ہیں، ایک ہے مجمل، ایک ہے مبین۔ مثلا کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ ہو۔ اب اگر آپ نے پہلا جملہ سنا یہ مجمل ہے، اب ساری امت کہے کہ ہم نماز کے قریب نہیں آئیں گے۔ اگلے جملے میں اس کی تبیین کی، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے کی عالم میں ہو یا نشے میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ آنا، لیکن اگر نشے میں نہیں ہو تو نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی عیب نہیں ہے۔
پہلا جملہ مجمل، دوسرا جملہ اس مجمل چیز کو کیا کر رہا ہے، اس کی تبیین کر رہا ہے. یا کہا کہ میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے. اگر خدا صرف یہ کہتا تیسرا ولی، لیکن اس کی تبیین کی خدا نے، وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے، نشانیاں بتائیں، اس کی تبیین کی پروردگار عالم نے. اب یہ جو حدیث ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں، ستارے کی مانند ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو تمہیں کیا ملے گی، ہدایت ملے گی. ہدف ہے ہدایت. راستہ کون بتلائیں گے، کہا کہ یہ سارے ستارے ہیں، یہ تجھے راستہ بتائیں گے. ہدایت کا نتیجہ ہے جنت، جس کی دعا شیعہ سنی اہل حدیث، جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، خدا ہمیں کیا دے، ہدایت دے. ہدف ہدایت. اور فرمایا ہدایت تک پہنچانے والے کون، یہ میرے اصحاب جو ستاروں کی طرح ہیں. کتنے اصحاب، صفات اصحاب کا نہیں، جس نے رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے. کتنے ہیں، کا 1,00,000 سے زیادہ. تو میں جوانوں کو تھوڑی مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. مثلا آپ نے کراچی سے جانا ہے حیدرآباد، اور یہاں پہ 100 گاڑیاں کھڑی ہیں. آپ نے کہا مولانا حیدرآباد جانا ہے، کس گاڑی کو فالو کروں تاکہ حیدرآباد پہنچوں، مجھے راستہ نہیں پتا. اور میں نے کہہ دیا کہ 100 کی 100 گاڑیاں حیدرآباد جا رہی ہیں، ان میں سے کسی کے پیچھے بھی جاؤ گے حیدرآباد پہنچ جاؤ گے. لیکن جب آپ گاڑی کے پیچھے چلے تو ایک گاڑی کوئٹہ چلی گئی، ایک گاڑی تفدان چلی گئی، ایک گاڑی قصور چلی گئی، ایک گاڑی لاہور چلی گئی. گاڑی کا مقصد تھا مجھے کیا دے، ہدایت دے. کنٹروڈکشن دیکھیے، کہا سارے کے سارے اصحاب کے پیچھے چلو گے تجھے کیا ملے گی، ہدایت ملے گی. اب آ جاتے ہیں جنگ جمل میں. یہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کر رہا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے مقابلے میں آ رہا ہے. کبھی جناب عمار شہید ہو رہے ہیں، کبھی جناب طلحہ و زبیر مارے جا رہے ہیں. اب ہدف یہ تھا کہ مجھے ہدایت ملے، اور ہدایت تبھی ملے گی، یہ سارے کے سارے ہدایت کے ستارے منارے تب بنیں گے جب سارے کے سارے ایک راستے پر چلے، نہ کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں. میں نے جنت تک جانا ہے، میں نے ہدایت کا راستہ لینا ہے. یہ گاڑیاں جب ایک ہی پاتھ اور ایک ہی راستے پہ چلیں گی، جس کا نام رکھا اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا ہے. پوچھا گیا سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے، سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اعوجاج نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. اب رد و بدل کہاں ہوا، خیانت کہاں ہوئی احادیث میں؟ اصل حدیث کیا تھی؟ اگر رسول خدا ایک حدیث بتا رہے ہیں، میں نے پریکٹیکل بھی دیکھنا ہے کہ واقعاً یہ پریکٹیکل پاسبل ہے کہ نہیں ہے. اگر کہہ رہے ہیں کہ میرے اہل بیت ہر طرح کے رجس سے دور ہیں، تو کیا ہم شیعہ صرف یہ پڑھتے رہیں، یا اہل بیت کی زندگی میں بھی دیکھیں کہ ہر طرح کے رجس سے دور ہیں کہ نہیں ہے؟ حدیث یا قرآن کی آیت جب تک پریکٹیکل نہیں ہوتی تب تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی. اب کہہ دیا کسی نے کہ رسول کی حدیث ہے، لیکن جب ہم عمل میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں. ایک صحابی دوسرے صحابی کو دین سے خارج سمجھ رہا ہے. اصحاب ردہ ایک پورا باب ہے، وہ اصحاب جو ارتداد کے شامل ہوئے، جیسے مالک ابن نمیرہ کو کہا کہ یہ دین سے خارج ہو گیا لہذا ہم نے قتل کر دیا. جو خلیفے کے مقابلے میں آ گیا وہ دین سے خارج ہو گیا. خوارج میں کتنے لوگ تھے، اصحاب حرہ میں کتنے لوگ تھے جن کو بولا گیا یہ دین سے خارج ہو گئے. خود امام حسین کے لیے انہوں نے لکھا کہ علیہ باللہ حسین بن علی دین سے خارج ہو گئے. تبھی جب لشکر شام میں آتا ہے تو کہتے ہیں یہ خارجیوں کا لشکر ہے یا باغیوں کا لشکر ہے. اب ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے، مطلب بات ایک نہیں ہے. خیانت کہاں پہ ہوئی؟ حدیث کیا تھی؟ انہوں نے صرف ایک لفظ بدلا، حدیث پوری صحیح ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم اقتدیتم. ایک تھیوری بنی نا. اب اس تھیوری کو میں اگر پریکٹیکل تاریخ کے آئینے میں اتارتا ہوں تو یہ پوری نہیں اترتی. کہ اہل سنت کے اتنے بڑے عالم دین طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں اپنے لوگوں کو، ہم نے آج تک ایسی تعلیم نہیں دی، ہم کہتے ہیں پڑھو تاریخ سے عبرت سیکھو، قرآن پڑھو عبرت سیکھو. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان لب، اے صاحبان مغز، قرآن کے قصوں سے، قرآن کی آیتوں سے عبرت لو. قرآن مردوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، مردہ چلا گیا. قرآن اس لیے ہے تاکہ عبرت سیکھو. قرآن زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. لیکن آج ہم نے قرآن اور سورہ رحمان کو صرف اپنے مردوں کے لیے رکھ دیا ہے. فرما نہیں، قرآن مردہ روحوں کو زندہ کرنے کا نام ہے. قرآن مردہ فکر کو بیدار کرنے کا نام ہے. جس طرح کربلا انسانی فکر کو بیدار کرنے کا نام ہے، اسی طرح قرآن فکر کو بیدار کرتا ہے. اب پروردگار عالم جب انسان کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اب سوال یہ ہے کہاں پہ رد و بدل ہوا؟ حدیث کیا تھی؟ ایک لفظ صرف بدلا. حدیث یہ تھی کہ اہل بیتی کالنجوم،
بِأَيِّهُمْ اِقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے اہل بیت ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے تجھے کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ اب دونوں تھیوریز ہیں، اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، جس کے بھی پیچھے جاؤ ہدایت ملے گی۔ ایک تھیوری ہے کہ میرے اہل بیت ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے بھی جاؤ ہدایت ملے گی۔ تو یہ تب ہدایت کے ستارے بنیں گے جب ان کا آپس میں کوئی کنٹروڈکشن نہ ہو، آپس میں کوئی لڑائی نہ ہو۔ آپ 12 اماموں کو اٹھا لیں، کبھی نہیں ملتا کوئی امام کسی سے لڑا ہو۔ امام حسن جب صلح کرتے ہیں تو لوگ آتے امام حسین کے پاس کہ اے فرزند علی، تم تلوار اٹھاؤ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حسن جس طرح تمہارا امام ہے اسی طرح حسین کا بھی امام ہے۔ جو حسن کے زمانے میں حسین نے، اگر امام حسین مولا حسن کے زمانے میں ہوتے وہی کرتے جو امام حسن نے کیا، امام حسین نے جو کیا اگر امام حسن ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام حسین نے کیا۔ تبھی فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد، کہ ہم سارے کے سارے کیا ہیں؟ محمد ہیں۔ کبھی بھی اہل بیت کے افعال میں آپ کو کنٹروڈکشن نظر نہیں آتا، کبھی بھی اختلاف نظر نہیں آتا۔ تو میں اس کے پیچھے لگوں نا، اگر 12 کے پیچھے لگوں تو 12 کی فقہ ایک ہو، 12 کا اخلاق ایک ہو، 12 کی روش ایک ہو، 12 کی آپس میں محبت ایک ہو، لیکن دوسری طرف جاتے ہیں ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کر رہا ہے، تو صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کے لیے فرمایا افراد میں جب کنفیوژن کا شکار ہو جاؤ تو میری آل کو دیکھنا، علی کو دیکھنا، علی کی آل کو دیکھنا کہاں کھڑے ہیں، تم بھی وہیں کھڑے ہو جانا۔ اور فرمایا جب احادیث میں رد و بدل دیکھو، میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، کوئی بھی حدیث پڑھو فوراً اسے قرآن کے اصول سے ملاؤ، اگر قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔